ہر دور کے بچے سوال کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا ہمارا بچپن۔ یہ بچے ہی تو ہیں جو ہم سے مشکل سوال بھی کس آسانی اور معصومیت سے پوچھ لیتے ہیں، جیسا کہ آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے، دھنک کیسے بنتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، سورج اور چاند ہمیں بڑے اور چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے جدید دور میں ہمیں مختلف سائنسی ایجادات اور آلات کے ذریعے ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں، لیکن ان سب جوابات کی بنیاد ہمیں 1000 سال پیچھے لے جاتی ہے، اس گولڈن ایج میں جب مسلم سائنسدان ان سوالوں کے جوابات جاننے میں مصروف تھے اور 1200 سال پہلے ہی اپنی سائنسی تحقیقات کے ذریعے ان جوابات کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ تو چلیے آج کچھ ایسے عظیم سائنسدانوں کے کچھ عظیم کارناموں کو جانتے ہیں جن کی بدولت ہمیں بہت سے رازوں سے آگاہی حاصل ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ سورج کی روشنی 7 رنگوں پر مشتمل ہے، اور جب یہ روشنی زمین پر پڑتی ہے اور ہمارے ایٹماسفیئر سے گزرتی ہے تو فضا میں موجود گیسز نائٹروجن، آکسیجن، آرگن سے ریئیکٹ کرتی ہے اور سب سے کم ویو لینتھ رکھنے والے رنگ یعنی نیلا اور بنفشی رنگ فضا میں سے نہیں گزر سکتے اور ان گیسوں سے ٹکرا کر پھیل جاتے ہیں، اسی لیے آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ یہ تو ہمیں آج کی سائنس بتاتی ہے، لیکن ان ایجادات کی بنیاد تقریباً 1000 سال پہلے کے مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی۔ الکندی ایک بڑے عرب فلاسفر تھے، وہ کوفہ میں پیدا ہوئے، انہیں اپنے دور کا عظیم اسکالر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے آسمان کا نیلا رنگ نظر آنے کی وجہ بھی اپنے سائنسی علم کی روشنی میں بیان کی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں ان کا بیان تحریر ہے کہ آسمان کا نیلا رنگ آسمان کی سیاہی اور فضا میں موجود آبی بخارات اور ڈسٹ پارٹیکلز کے ایٹم کی روشنی کا مکسچر ہے، ملاپ ہے، جو سورج کی روشنی سے مزید واضح ہو کر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ گلاس کے پیچھے سے کوئی رنگدار چیز دیکھ رہے ہوں تو آپ کو وہ رنگ نظر آئے گا جو گلاس اور رنگدار چیز کے رنگ کا درمیانی رنگ ہوگا۔ اسی طرح ہماری آنکھوں کو بھی آسمان دن میں نیلا نظر آتا ہے، یعنی آج کی ریسرچ ہمیں جو بتاتی ہے اس کی بنیاد الکندی نے تقریباً 1200 سال پہلے ہی رکھ دی۔ اسی طرح 10ویں صدی کے عظیم سائنسدان اور اسکالر ابن حزم سے پہلے ایسٹرولوجرز یہ یقین رکھتے تھے کہ ہمارے ستارے اور سیارے زندہ چیزیں ہیں اور ہماری طرح روح اور دماغ رکھتی ہیں اور زمین پر ہماری زندگی اور لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ابن حزم کا نظریہ ان سے بہت مختلف تھا۔ ان کے مطابق ستارے کوئی زندہ مخلوق نہیں بلکہ پتھروں اور چٹانوں سے بنی ہوئی باڈیز ہیں، اور ان میں کوئی روح اور دماغ موجود نہیں جو ہم پر اثر انداز ہو سکیں۔ ہاں، ان کے بناوٹی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ سورج کی گرمی اور اس کی شعاؤں کے مختلف سیاروں کی بناوٹ کے حساب سے ان پر اثرات، اور چاند کی گردش کے سمندر کی لہروں پر اثرات۔ 11ویں صدی کے مشہور ایرانی اسکالر، اسٹرانومر اور میتھمیٹیشین البیرونی، جنہوں نے پہلی دفعہ ہماری زمین کے ریڈیس یعنی رداس کی پیمائش کا فارمولا بنایا، انہوں نے یہ تفصیلی طور پر بیان کیا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے سمندر کی لہریں، ان کی اونچائی اور تیزی بہت متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے انڈیا کے شہر سومناتھ میں سمندری لہروں کو چاند کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتے اور اونچا ہوتے دیکھا، اور چاند کے گھٹنے کے ساتھ لہروں کی اونچائی کو کم ہوتے دیکھا اور تحریر بھی کیا۔ ابن الحسم جو کہ ایک مشہور میتھمیٹیشین تھے، جنوبی عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے شہر کائرو میں 1000 سال قبل اس وقت کی فاطمید دور حکومت نے ان کو گھر میں قید کر دیا، اس وجہ سے کیونکہ وہ دریائے نیل کے پانی کا بہاؤ ناپ کر وہاں بند نہیں بنا سکے تھے۔ ان کے مطابق یہ کام جو پہلے مسٹری اسکالرز اور میتھمیٹیشینز نہیں کر سکے تھے، ان سے بھی نہیں ہونا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو نقلی پاگل بنا لیا اور انہیں اس وقت کی حکومت نے ان کے گھر میں ہی قید کر دیا۔ ابن الحسم کے لیے اس سے اچھی بات اور تھی ہی نہیں۔ اس طرح انہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے آتی سورج کی شعاؤں کو تفصیلی طور پر جاننے کا موقع ملا، اور انہوں نے ایسی بہت سی باتوں اور نظریات کو تفصیلی طور پر ایکسپلین کیا، جیسا کہ قوس قزح یعنی
رینبو کیسے بنتی ہے اور سورج اور چاند ہمیں کبھی بڑے اور کبھی چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں۔ کمال الدین الفریسی جو کہ ایک مشہور اسکالر تھے، انہوں نے ابن الحسم کو مزید تفصیل سے ایکسپلور کیا اور روشنی کے قوس قزح بنانے کے سفر میں کچھ مزید معلومات کا اضافہ بھی کیا اور ہمیں بتایا کہ کیسے پانی کے قطروں سے روشنی گزرنے کے بعد مختلف رنگوں میں بکھرتی ہے اور پرائمری اور سیکنڈری رینبوز بناتی ہے۔ ابن الحسم نے بتایا کہ سورج اور چاند ہمیں کبھی بڑے اور کبھی چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں جب وہ افق کے قریب اور دور ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہمارے ایٹماسفیئر کا اثر ہوتا ہے کہ ہمیں سورج اور چاند بڑے اور چھوٹے نظر آتے ہیں، یعنی افق کے پاس طلوع اور غروب ہوتے وقت چاند اور سورج بڑے نظر آتے ہیں اور جب وہ عین ہمارے سروں پر ہوں تو ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ابن الحسم کے مطابق یہ ہماری نظروں کا دھوکہ، ٹرک ہوتا ہے جو کہ ہمیں چاند سورج بڑے اور چھوٹے نظر آتے ہیں، اصل میں ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے کچھ عظیم مسلم سائنسدان اور ان کے عظیم کارناموں میں سے کچھ اہم کارنامے۔ اب اگلی دفعہ جب آپ کے بچے آپ سے اس طرح کے سوال کریں تو ان کے جوابات میں آپ کے پاس بتانے کے لیے ان عظیم سائنسدانوں کے کچھ عظیم قصے تو ضرور ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔